أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. है नज़र में जमाल हबीब खुदा, है नज़र में जमाल हबीब खुदा, जिनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने ला कर कलाम इलाही दिया, जिसने ला कर कलाम इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है नज़र में जमाल हबीब खुदा, जिनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। हमने माना कि जन्नत बहुत है
چھوڑنا تیرا روزہ گوارا نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، چھوڑنا تیرا روزہ گوارا نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں، ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے نظر جمال حبیب خدا، جن کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے نظر جمال حبیب خدا، جن کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، وقال الله تبارك وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون، صدق الله العظيم۔ تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہلکا سا تیز کر دو، شاید سلو ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم توبہ کرو اللہ پاک سے، توبۃ نصوحا، پکی توبہ، سچی توبہ۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، کہ تم سب اللہ پاک سے توبہ کرو، سب کے سب مل کر، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ توبہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ گناہوں کے لیے تریاق کی حیثیت رکھتا ہے، جیسا زہر ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں سانپ وغیرہ یا اس طرح کوئی مہلک حشرات الارض ہوتے ہیں، ان میں اللہ پاک نے زہر رکھا ہے، لیکن ان کا زہر اتارنے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی تریاق ہوتا ہے، مناسب کرو، اور اس تریاق کے ذریعے سے وہ زہر اتر جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کے اندر گناہوں کا بھی زہر موجود ہے، اور یہ زہر اپنے اندر انسان خود پیدا کرتا ہے، یعنی گناہ کی جو صورت ہے اور مثال ہے وہ زہر کی مانند ہے، لیکن انسان کے جسم سے
انسان کے دل سے، انسان کے بدن سے گناہوں کا یہ زہر کیسے اترے گا، اس کا اثر کیسے ختم ہوگا، اس کے لیے بھی اللہ پاک نے تریاق رکھا ہے۔ اور گناہ کے ختم کرنے کا، اترنے کا، مٹنے کا جو تریاق ہے وہ ہے توبہ استغفار۔ جو بندہ توبہ کر لیتا ہے اللہ پاک اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے، آپ کے سامنے حدیث پڑھی گئی، حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اس نے کیا ہی نہیں یہ گناہ۔ ہم ہاتھ سے بعض مرتبہ لکھتے ہیں، لکھنے میں ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، اس کو ہم کسی چیز سے مٹا دیتے ہیں، اس کو ہم وائٹوں سے مٹاتے ہیں، ریموور سے، یا اس کے لیے جو بھی چیز ہو، پھر بھی اس کا کوئی نہ کوئی کسی درجے میں اثرات اور نشان رہ جاتا ہے۔ لیکن جو بندہ سچے دل سے اللہ پاک سے گناہوں پر توبہ استغفار کرتا ہے تو فرشتہ اس کے گناہ کو مٹا دیتا ہے، بلکہ اللہ پاک بھلا دیتے ہیں اس فرشتے سے، اور اس گناہ کو اللہ پاک مٹا دیتے ہیں۔ قیامت میں بھی اس گناہ پر کوئی گواہی دینے والا نہیں رہے گا، بلکہ بعض مرتبہ اللہ پاک بندے کی توبے سے اتنا خوش ہوتے ہیں کہ جتنے گناہ کیے ہوتے ہیں وہ بھی معاف فرما دیتے ہیں، اور اس گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں، اور اس بندے کے درجات کو بھی بڑھا دیتے ہیں، اس گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ اللہ پاک تو رحیم ذات ہے، اللہ پاک تو بندے کی ندامت کو اور توبے کو دیکھتے ہیں، دل کی کیفیت کو دیکھتے ہیں کہ اس کی دل کی کیفیت کیا ہے۔ پھر چاہے انسان نے کتنے ہی گناہ کیے ہوں، ہمارے اس دین اسلام میں تو مایوسی نہیں ہے۔ شیطان، یاد رکھیں، شیطان مایوسی پیدا کرتا ہے۔ سبق میں نے عرض کیا، زاد الطالبین کے سبق میں، جو تعلیم دین کا سبق ہے، کہ شیطان یہ بندے کے دل میں مایوسی پیدا کرتا ہے۔ اس کا کام ہی ہے کہ کہیں یہ بندہ توبہ نہیں کر لے، اور اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے یہ بندہ گناہوں کے ساتھ دنیا سے چلا جائے، ناکامی کی حالت میں چلا جائے۔ لیکن یاد رکھیں کہ ٹھیک ہے، انسان کے ساتھ دو چیزیں لگی ہوئی ہیں، ایک ہے نفس، ایک ہے شیطان۔ اور دنیا میں کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوا یا نہیں ہو سکتا، آئندہ کے اعتبار سے کوئی ایسا نہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ یہ دونوں کیفیتیں اس انسان کے اندر رکھی گئی ہے، فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ انسان میں مادہ ہے، کیونکہ جو تین طرح کی مخلوق پیدا کی گئی ہے، ایک مخلوق تو وہ ہے جس میں شر کا مادہ ہے ہی نہیں، گناہ کا، فرشتے ہیں، دوسرے شیاطین ہیں، ان میں خیر کا مادہ ہی نہیں ہے، شر کا مادہ ہے، اور تیسری قسم کے مخلوق یہ انسان، ہم انسان۔ تو انسان میں اللہ پاک نے دونوں مادے رکھے ہیں، خیر کا مادہ بھی رکھا اور شر کا مادہ بھی رکھا۔ اب یہ انسان خود بعض مرتبہ اپنے اوپر شر کا مادہ غالب کر لیتا ہے، کوئی اپنے اوپر خیر کا مادہ غالب کر لیتا ہے، یہ ہمارے آپ کے اوپر ہے۔ لیکن فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا۔ تو اس میں تو دونوں کیفیتیں ہیں، اور یہ موت تک یہ نفس اور شیطان سے معرکہ یہ چلتا رہے گا۔ اور یہ تو شیطان نے اللہ پاک سے مہلت مانگی نا، کہ انذرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ آپ مجھے مہلت دے دیں قیامت تک۔ قال فإنک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم، اللہ پاک نے مہلت دے دی، شیطان نے اللہ پاک سے مہلت مانگی، یہ نکالا گیا، جنت سے راندہ درگاہ کر دیا گیا۔ لیکن اس نے مہلت مانگی، اللہ آپ مجھے مہلت دے دیں کہ میں آپ کے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ اللہ پاک نے مہلت دے دی، انک من المنذرین۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی ہے کہ جو بندہ اللہ پاک نے مہلت تو شیطان کو دے دی، لیکن اللہ نے فرمایا کہ یاد رکھو جو بندہ سچے دل سے توبہ کر لے گا تو میں تمہاری ساری محنت پر پانی پھیر دوں گا،
یہ توبہ استغفار یہ تریاق اللہ پاک نے دیا ہے، لیکن ہم اسے استعمال نہیں کر رہے۔ نفس اور شیطان تو لگا ہوا ہے، شیطان کا تو کام ہی مایوسی پیدا کرنا ہے کہ کسی طریقے سے اس بندے کو اللہ پاک کی ذات سے مایوس کر دوں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے ایمان والو اللہ پاک کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ مایوسی تو ہے ہی نہیں، انسان چاہے جتنے بھی گناہ کر لے اور اتنے گناہ کر لے کہ زمین اور اس آسمان کا خلا بھی چاہے بھر جائے اس سے، ریت کے ذرات سے بھی زیادہ کر لے، بارش کے قطروں سے بھی زیادہ کر لے، لیکن اللہ پاک کی رحمت کے سامنے وہ کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ سچے دل سے اگر انسان توبہ کر لے اللہ پاک کو سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ بازا بازا ہر آنچ ہستی بازا، گر کافر و گبر و بت پرستی بازا، ای درگہ ما درگہ نومیدی نیست، 100 بار اگر توبہ شکستی بازا۔ آج ہم مایوس ہو جاتے ہیں، فرماتے ہیں 100 مرتبہ بھی توبہ کر لو اور اس کو توڑ دو، پھر بھی مایوس مت ہونا، پھر بھی توبہ کر لو۔ 100 مرتبہ توبہ کر کے چاہے ٹوٹ جائے، 100 کا تو عدد ویسے ہی ذکر کیا، اگر ہزاروں مرتبہ بھی انسان توبہ کر کے توڑ بیٹھے پھر بھی مایوس نہ ہو، پھر بھی توبہ کرے۔ تو یہ توبہ یہ تو ہے ہی گناہوں کے لیے تریاق۔ تو آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ چلے بہت وقت پڑا ہے، بعد میں توبہ کر لیں گے، ابھی زندگی یہ گزار لیں۔ یاد رکھ کہ موت تو ہے، انسان کی دنیا میں آنے کا تو پتہ چل جاتا ہے، لیکن جانے کا کسی کو نہیں پتہ چلتا کہ کس لمحے موت آنی ہے۔ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، اور خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ گناہ کے اندر مبتلا ہو اور اسی حالت میں موت آ جائے۔ یہ کتنی ایک خطرناک بات ہے، اسی لیے ہر وقت انسان توبے کی حالت میں رہے، گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لے۔ اور حدیث مبارکہ جو آپ کے سامنے پڑھی گئی اس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، سب کے سب بنی آدم خطا کار ہیں، خطا کار ہیں، ہر ایک سے کوئی نہ کوئی غلطی تو ہو جاتی ہے، لیکن وخیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والے ہیں۔ دیکھیں خیر الخطائین، بہترین خطا کار، اب خطا کار میں ہی بہترین ہے، خطا کار میں بھی بہترین ہاں وہ ہے جو توبہ کر لے، جو اپنے گناہ پر جمتے نہیں ہیں، جو گناہ پر اصرار نہیں کرتے، جو گناہ پر بے خوف نہیں ہوتے۔ گناہ تو کر لیا بشری تقاضے سے، لیکن ان کے دل میں خوف خدا ہے، اللہ پاک کے سامنے پیشی کا خوف ہے، گناہ کی جو قباحت ہے وہ ان کے دل میں ہے، تو وہ فوراً توبہ کر بیٹھتے ہیں۔ تو اسی لیے انسان انتظار نہیں کرے، علماء نے لکھا تاخیر نہیں کرے توبہ میں۔ اور جوانی کی توبہ علماء نے لکھا یہ اللہ پاک کو بہت پسند ہے، یہ تو انبیاء کا شیوا ہے۔ فرماتے ہیں نا کہ وقت پیری گرگ ظالم می شود برہیزگار، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری۔ آج ہم سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، بوڑھے ہو جائیں گے پھر داڑھی بھی رکھ لیں گے، تسبیح ہاتھ میں پکڑ کے مسجد کا ایک کونا پکڑ لیں گے۔ تو دیکھیں توبہ انسان اس سے وہ نہیں ہے، خدا نخواستہ کہ انسان ایسا نہیں کرے۔ انسان عمر کے جس بھی حصے میں وہ ضرور انسان تقوی اختیار کرے، لیکن جوانی میں جو اختیار کر لیتا ہے یہ اللہ پاک کو بڑا پسند ہے۔ نہ فرماتے ہیں نا کہ وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار، کہ بھئی بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے، وہ کسی کام کا ہی نہیں رہا، لیکن در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبرانہ شیوا ہے، پیغمبروں کی صفت ہے۔ تو انسان جتنے بھی گناہ چاہے کیے ہو، اللہ پاک کا خوف دل میں رکھے، اللہ پاک کے سامنے ایک دن پیش ہونا ہے۔ اور شیطان تو میں نے جیسے عرض کیا نا کہ شیطان کا تو کام ہی ہے کہ مایوسی پیدا کرنا، تو یہ دو چیزوں سے ہمارا معرکہ ہے۔ اور علماء نے بزرگوں نے لکھا کہ انسان عمر کے کسی بھی حصے میں بے خوف نہ ہو، یا انسان چاہے جتنی بھی مجاہدات محنتیں ریاضتیں کر لے تب بھی بے خوف نہ ہو۔ شیطان تو آخری وقت میں بھی حملہ کرتا ہے۔ آپ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ نے نہیں سنا کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ سے شیطان کا مناظرہ ہوا، اور
امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ بھئی تم کیوں اللہ پاک کو ایک مانتے ہو؟ امام راضی بھی بڑے جو ہے منطق، فلسفہ اور علوم کے امام تھے. انہوں نے اللہ پاک کی وحدانیت پر دلائل دیے. بزرگوں نے لکھا ہے کہ 100 دلائل دیے، شیطان نے 100 کی 100 دلیلیں توڑ دی. شیطان بھی عالم ہے، 100 کی 100 دلیلیں توڑ دی. لیکن پھر امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا کہ جاؤ ابلیس، میں اللہ پاک کو بغیر کسی دلیل کے ایک مانتا ہوں. تو یہ تھوڑی دلائل کی دنیا ہے، ورنہ اس کے پاس بھی علم ہے. تو تبھی نجات ہوئی. کہا کہ میں اللہ پاک کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو شیطان اور نفس انسان کے ساتھ لگا ہوا. اور علماء نے عجیب نکتہ لکھا کہ جہاں شیطان کے فریب کا ذکر ہوا، اللہ پاک نے فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا. شیطان کے مکر کو بھی کمزور کہا، لیکن جہاں پر انسان کے نفس کا ذکر ہوا ان کیدکن عظیم، ان کیدکن عظیم. انسان کا نفس جو ہے یہ شیطان سے بھی زیادہ فریبی ہے. یہ شیطان کا تو فریب کمزور ہے، لیکن نفس کا فریب اس سے بھی زیادہ. تو انسان کے ساتھ یہ نفس بھی لگا ہوا ہے اور یہ شیطان بھی لگا ہوا ہے. اور ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، حدیث میں آتا ہے کہ شیطان انسان کے جسم میں ایسا اثرات کرتا ہے، دوڑتا ہے جیسے کہ خون گردش کرتا ہے. تو اسی لیے جب بھی گناہ ہو جائے تو انسان فوراً توبہ استغفار کر لے، گناہ پر جمے نہیں. علماء نے واقعہ لکھا عبرت کے لیے. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ یہ کہ انسان نے توبہ کر لی، پھر بھی توبہ ٹوٹ جاتی ہے، انسان پھر بھی توبہ کرے. انشاءاللہ اس پر بات کریں گے کہ توبہ تفصیلی یہ ہے کہ انسان ساتھ میں حقوق العباد بھی ادا کرے، کہ ساتھ میں حقوق العباد بھی ایک ہے توبہ اجمالی، ایک ہے توبہ تفصیلی. توبہ اجمالی تو یہ ہے کہ جیسے ہم توبہ کرتے ہیں جتنے گناہ کیے ہیں، یا پھر انسان خدا نخواستہ کسی خاص گناہ کے اندر مبتلا ہے مستقل، تو سچے پکے دل سے توبہ کرے. لیکن صرف یہ تو کافی نہیں ہے نا، یہ توبہ اجمالی ہے. ہم توبہ اجمالی تو کر لیتے ہیں، لیکن توبہ تفصیلی کی طرف بعض مرتبہ ہم نہیں جاتے. توبہ تفصیلی یہ ہے، توبہ اجمالی تو کر لی، 2 رکعت پڑھے، گڑ گڑا کر اللہ پاک سے صدق دل سے معافی مانگی، اے اللہ جتنے گناہ کیے ہیں میں ان سب پر صدق دل سے نادم ہوں، شرمندہ ہوں، توبہ مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں. لیکن اب یہ بھی دیکھیں کہ بھئی دوسری طرف حقوق العباد میں تو حق تلفیہ نہیں کیے، وہ تو صرف توبے سے بھی معاف نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، جو گناہ کیے ہیں وہ توبے سے اللہ پاک معاف کر دیں گے، لیکن تفصیلی توبہ یہ ہے کہ اب ہم دیکھیں مجھ پر حقوق اللہ اور حقوق العباد لازم تو نہیں ہے کہیں، اس کا کیا ہوگا؟ اب دیکھیں حقوق اللہ کو دیکھ لیں، قضا نمازیں تو لازم نہیں ہے کہیں. قضا نمازیں اگر لازم ہے بالغ ہونے کے بعد سے نہیں پڑھی، یا درمیان میں نہیں پڑھی، یا کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، تو وہ بھی تو ادا کرنی ہے. اس کا باقاعدہ حساب لگانا ہے بیٹھ کر. کہتے ہیں بھئی مشکل ہے، اب کیسے پتہ چلے گا؟ اب دکان کے کھاتوں کو ہم حساب لگاتے ہیں، اپنے گھر کے خرچے کے ہم حساب لگاتے ہیں، دنیاوی معاملات میں گھنٹہ گھنٹہ بیٹھ کر ہم حساب لگاتے ہیں. یہ نمازوں کا حساب آ جاتا ہے تو ہم ہمت چھوڑ بیٹھتے ہیں کہ اب کون حساب کرے گا. ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ 10 20 30 سال کی قضا نمازیں ادا کی. اللہ پاک ہمت دے دیتے ہیں نا، انسان جب ہمت کر لے. اس کا بھی حساب کرنا ہے. یہ قضاء عمری کا جو یہ سلسلہ بعض حضرات یہ بدعت ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے کہ بس اتنے رکعت پڑھ لو، اس نیت سے پڑھ لو تو سب نمازیں ادا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جتنی نمازیں چھوٹی ہیں دن میں 5 وقت کی وتر سمیت ہر ایک ادا کرنی ہوگی. اسی طریقے سے قضا روزے اگر لازم ہے، بھئی میں نے روزے کب سے نہیں رکھے، یا درمیان میں نہیں رکھے، یا کوئی روزہ چھوڑ دیا، اس کو بھی ادا کرنے کی فکر کرنی ہے. باقی جو 11 مہینے ہیں اس میں درمیان میں ترتیب سے رکھ لے اپنی سہولت سے انسان. نمازوں کی تو ادائیگی کا طریقہ بڑا آسان ہے. ہمارے بزرگوں نے لکھا ہر نماز کے ساتھ جو ہے وہی پچھلی ایک نماز ادا کرتے جائے روزانہ، تو دن میں 5 ہو جائے گی، پھر اگلے دن، پھر اگلے دن. اسی طریقے سے روزوں کی ترتیب ہفتے میں 2 دن، ہفتے میں 3 دن. ویسے ہی پیر اور جمعرات کا روزہ جو ہے
اسی طریقے سے ایام 20 کے روزے ہیں. قضا زکوٰۃ لازم ہے سابقہ. یہ تو نہیں ہے کہ چھٹی ہو گئی یا چلو بھائی میں کوئی حساب بس اندازہ لمسم کر لیا بس ادا کر لیا. ایسا تھوڑی ہوتا ہے. اس سے ادا نہیں ہوگی پورا حساب کتاب. ہم نے ایسے ساتھی دیکھے کہ جو دارالفتہ آتے تھے بنوری ٹاؤن اور اپنا پورا پچھلا سارا حساب کتاب لکھ کر لا کر اور پورا مفتی صاحب سے کہتے رہے کہ آپ اس کا مجھے بتائیں کہ اب اس کی کتنی زکوٰۃ میرے ذمہ ہے. ان سے فکر کرنے والا ہو، جس کو آخرت کا خوف ہو، اللہ پاک کے سامنے پیشی کا خوف ہو، وہ یہ کرتا ہے. اسی طریقے سے حقوق العباد، بندوں کے حقوق تو مجھ پر لازم نہیں ہے. کسی کی میراث تھی میں نے وہ نہیں دی، کسی کی میراث کا حق میں نے دبایا ہوا ہے، کسی سے قرضہ لے کر میں نے دبا دیا، کسی سے لین دین کا معاملہ ہے اس کا حق میں نے مارا ہے، کسی کی زمین، کسی کی دکان، کسی کا مکان، کسی کی جائیداد، کوئی بھی حق ہے، کوئی بھی چیز ہے وہ بھی تو دیکھ لے. اور پھر جو بھی معاملہ سامنے آئے تو اس کو فوراً ادا کرے، فوراً ادا کرے. اور خدا نخواستہ اگر ان صاحب کا انتقال ہو چکا ہے جس کا حق میرے ذمہ تھا تو ان کے ورثاء سے رابطہ کریں اور ورثاء سے رابطہ کر کے ان کو ادا کر دیں، ان کو دے دیں. تو یہ تو حقوق العباد ہے. تو صرف معافی سے توبے سے تھوڑی معاف ہوں گے، بلکہ بندوں کو ان کا حق ادا کرنا ہوگا یا ان کو معافی ان سے مانگنی ہوگی کہ وہ خود معاف کر دے. وہ الگ بات ہے، اس کے بغیر نہیں ہوگا. ہاں اگر یہ صورت ہے بعض مرتبہ کہ اب ان کا انتقال ہو چکا ہے، ان کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے یا ایسے نامعلوم ہو گئے کہ اب پتہ نہیں ہے، تو اس صورت میں علماء نے لکھا ہے کہ اتنا مال ان کی طرف سے ثواب کی نیت سے خرچ کرے، نکالے، اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور نیت کرے کہ ثواب ان کو مل جائے جن کا حق تھا. تو امید ہے اللہ پاک معاف کر دیں گے. لیکن ہم ایسا کرتے ہیں تو یہ صرف اس سے تو معاف نہیں ہوتا. اب وہ بات آپ کی سمجھ میں آئی ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ انسان اس نے اگر حقوق اللہ کی ادائیگی کی فکر شروع کر دی، حقوق العباد کی ادائیگی کی فکر بھی شروع کر دی، اسی دوران اگر اس کا انتقال ہو گیا لیکن اس نے فکر شروع کر دی تھی، یہ ادا کر رہا تھا، حقوق اللہ بھی حقوق العباد بھی، انسان موت آ گئی تو اللہ پاک کی ذات سے امید ہے کہ اللہ پاک اس کی نیت کی وجہ سے وہ معاف کر دیں گے باقی جو رہتا تھا. اور حضرت تھانوی نے دلیل بھی دی ہے، بڑے عجیب دلیل میں واقعہ لکھا ہے حضرت تھانوی نے. فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا پرانے زمانے میں، اس نے بڑے قتل کیے، 99 افراد کا قاتل تھا، 99 لوگوں کو. یہ معمولی بات تو نہیں ہے، ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، 99 لوگوں کو. پھر اس کے دل میں آیا کہ بھئی یہ تو میں نے بڑے گناہ کیے ہیں، توبہ کرنی چاہیے، لیکن پتہ نہیں میری توبہ قبول ہوگی بھی یا نہیں. ایک عیسائی راہب کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ اس طرح میں نے قتل کیے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں 99 لوگوں کو قتل کیا ہے، تو میری توبہ کا کیا ہوگا؟ اس نے کہا کہ جاؤ بدبخت، تم نے تو بہت لوگوں کو قتل کیا ہے، تمہاری کوئی توبہ نہیں ہے. بڑا مایوس ہوا کہ توبہ نہیں ہے، اور جب نہیں ہے تو چلو بھائی چلو پھر ایک یہی صحیح 100 کا عادت سینچری ہو جائے گی، اس کو بھی قتل کر دیا. لیکن دل کے اندر ایک خلش تھی کہ توبہ کرنی چاہیے. پھر چلا یہاں تک کہ ایک مسلمان بزرگ کی خدمت میں پہنچا اور ان سے پوچھا، اس عالم سے، کہ اس طرح میں نے 100 قتل کیے ہیں، میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا بالکل ہو سکتی ہے. توبہ کیوں قبول نہیں ہو سکتی؟ سچے دل سے اللہ پاک سے توبہ کرو، معافی مانگو، اللہ پاک توبے کو قبول کرنے والے ہیں. لیکن تمہیں اس ماحول سے نکلنا ہوگا. تم اس بستی سے جاؤ اور دوسری جگہ جو نیک لوگوں کی بستی ہے اس بستی میں چلے جاؤ، وہاں رہو اور توبہ کرو تاکہ ماحول بدلے. یہ شخص روانہ ہوا، لکھا ہے جب راستے میں درمیان میں تھا موت کا فرشتہ آیا، اس کا انتقال ہو گیا. لیکن جب جان نکل رہی تھی اس حالت میں بھی بزرگوں نے لکھا، علماء نے، کہ یہ اپنے آپ کو اس نیکوں کی بستی کی طرف گھسیٹنے کی کوشش کر رہا تھا. انتقال ہو گیا راستے میں، اب توبہ کرنے جا رہا ہے. اب دونوں فرشتے آئے، عذاب کا فرشتہ بھی آیا اور نیکی کا فرشتہ بھی آیا. فرشتوں کی آپس میں اس پر مباحثہ ہوا. عذاب کے فرشتے نے، نیکی کے فرشتے نے کہا کہ یہ توبہ کرنے جا رہا تھا، اس کی روح میں قبض کروں گا. عذاب کے فرشتے نے کہا نہیں، ابھی توبہ کی تو نہیں ہے، میں اس کی روح قبض کروں گا. دونوں کی قبض کرنے کی کیفیت میں فرق ہے نا.
اللہ پاک نے فیصلہ فرمایا کہ بھائی آپس میں مباحثہ مت کرو، زمین ناپ کر دیکھ لو، یہ اگر برو کی بستی کے قریب تھا تو عذاب والا فرشتہ روح قبض کر لے، اور اگر نیک لوگوں کی بستی سے قریب تھا تو پھر وہ نیکی والا فرشتہ جو ہے روح قبض کر لے۔ تو لکھا ہے کہ باقاعدہ ناپا گیا، فرشتوں نے جب ناپا تو یہ نیک لوگوں کی بستی سے چند انچ قریب تھا، تو جو راحت والا نیکی والا فرشتہ تھا اس نے اس کی روح قبض کر لی، اللہ پاک نے معاف کر دیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بطور استدلال کے یہ واقعہ لکھا، میں نے ابھی جو بات عرض کی نا کہ جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی شروع کر دے، توبہ کر لے اور حقوق کی ادائیگی کی فکر بھی شروع کر دے، اس دوران انتقال ہو جائے، اللہ پاک کی ذات سے امید ہے کہ اللہ پاک آگے معاف کر دیں گے۔ تو حضرت تھانوی نے بطور دلیل کے یہ واقعہ لکھا کہ دیکھیں اب اس نے اتنے قتل کیے، اب اس نے توبہ کی بھی نہیں ہے، توبہ کرنے جا رہا ہے، اور اس نے ابھی نیک عمل شروع بھی نہیں کیے، لیکن چونکہ دل میں نیت تھی نا توبے کی، سچی نیت تھی، اپنی نیت میں سچا تھا، پکا تھا، تو اللہ پاک نے معاف فرما دیا۔ لیکن ہم کوشش تو شروع کر لیں۔ مسئلہ یہ ہے آج ہم مایوسی کی طرف جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے علماء نے چند امور لکھے ہیں جو انسان کی توبے میں رکاوٹ بنتے ہیں، توبے کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، جس میں سے ایک چیز ہے توبے میں تاخیر کرنا۔ بعض مرتبہ انسان کہتے ہیں چلے کل کر لوں گا، کل آتی ہے، پھر گناہ کرتا ہے، کہتے ہیں چلو پرسوں کر لوں گا، اچانک موت آ جاتی ہے، موت کا پتہ، یا ایسا مرض آ گیا، بے ہوشی میں چلا گیا، اب کیا توبہ کرے گا، اسی حالت میں انتقال ہو گیا۔ تو رکاوٹ بننے میں جو ایک بڑی چیز ہے وہ کیا ہے؟ تاخیر کرنا۔ انسان کسی حالت میں پتہ نہیں اب سو رہا ہے، صبح اٹھے گا بھی یا نہیں، تو انسان ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کرے۔ اللہ پاک نے دل میں داعیہ ڈالا توبے کا، فوراً توبہ کر لے، اور اسی حالت میں توبہ کر لے، اسی وقت توبہ کر لے۔ یہ تاخیر انسان کو بعض مرتبہ نقصان پہنچاتی ہے۔ دوسری رکاوٹ لکھی ہے توبے سے غفلت۔ بعض مرتبہ انسان بالکل غافل ہو جاتا ہے نا، ایسی زندگی گزارتا ہے جیسے آخرت میں جانا ہی نہیں ہے، جنت جہنم کا معاملہ ہے ہی نہیں، بس بالکل ٹوٹلی غفلت والی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ غفلت انسان کو جہنم کے گڑھے میں لے جا کے پھینک دیتی ہے۔ تو غفلت والی زندگی سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ اسی طریقے سے ایک وجہ یہ لکھی، گناہ کے دوبارہ نہ ہونے کے خدشے سے توبہ نہ کرنا، دوبارہ ہونے کے خدشے سے توبہ کرنا۔ توبہ کر لی نا، پھر دوبارہ گناہ ہو گیا، ابھی سوچ رہے ہیں توبہ کروں گا پھر گناہ ہو جائے گا، تو چلو نہیں کرتا ہوں۔ جب دوبارہ گناہ ہونا ہی ہے تو کیوں توبہ کروں؟ اس خدشے کی وجہ سے نہیں کر رہا ہے۔ یہ کتنی خطرناک بات ہے کہ اس خدشے سے توبہ نہیں کر رہے ہیں کہ پھر گناہ ہو جائے گا۔ یہ بہت خطرناک بات ہے، اور یہ چیز انسان کو دنیا سے جو ہے گناہوں کی حالت میں موت کا سبب بنتی ہے۔ تو انسان کبھی بھی اس خدشے کی وجہ سے توبے کو ترک نہ کرے، یا توبے میں تاخیر نہ کرے کہ شاید توبہ ٹوٹ جائے گی۔ میں نے عرض کیا نا، 100 مرتبہ بھی ٹوٹ جائے انسان مایوس نہ ہو، فوراً توبہ کرے۔ اسی طریقے سے ایک وجہ علماء نے یہ لکھی کہ جاہ کم ہونے کا ڈر ہو۔ جاہ، بعض مرتبہ ہے نا کہ مجھے تو ایک مقام حاصل ہے، میرا ایک اسٹیٹس ہے، اب اگر میں توبہ کروں گا تو میری اپنی جو سوسائٹی ہے، میں جن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، وہ کیا کہیں گے، یار یہ تو صوفی بن گیا، شاید مجھ سے تعلق ختم کر دے، مجھے کوئی بے حیثیت سمجھنے لگے۔ بعض مرتبہ انسان ان چیزوں کی وجہ سے دنیا سے گمراہ چلے جاتا ہے، بدعملیوں کے ساتھ چلے جاتا ہے، لوگوں کے خوف سے کہ میری جو ایک یعنی جہاں ہے، مجھے جو ایک مقام حاصل ہے، شاید اس میں فرق آ جائے گا۔ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ میری بدبختی ہے۔ اسی طریقے سے بعض مرتبہ انسان کو دنیاوی مفاد یا کوئی عہدہ ہے اس کے جانے کا خوف ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی کیا ہوتا ہے، انسان توبہ نہیں کرتا کہ میں نے ایسا نہ ہو اگر راستہ بدل لیا، توبہ کر لی اور دین کے راستے پہ لگ گیا تو مجھے اس عہدے سے محروم ہونا پڑے گا۔ دنیاوی عہدے کیا چیز ہے، اس کی وجہ سے انسان جہنم کو اختیار کر لے، یا جو میرے مفادات ہیں شاید وہ ختم ہو جائیں۔ تو بعض مرتبہ انسان حب جاہ کی وجہ سے، حب مال کی وجہ سے، اس چیز کی وجہ سے توبہ نہیں کرتا کہ پتہ نہیں ہو سکتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، اللہ پاک کی پکڑ سے تو کوئی نہیں بچا سکے گا پھر۔
تو کبھی بھی انسان اس چیز کو نہیں دیکھے. آج ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں، یار اب میں سر پہ ٹوپی رکھ رہا ہوں، پتہ نہیں لوگ کہیں گے ملا آ رہا ہے. داڑھی رکھتے ہوئے آج ہم خوف محسوس کرتے ہیں. حضور علیہ السلام کی سنت، حضور علیہ السلام کی سنت رکھتے ہوئے آج میں شرما رہا ہوں. مجھے لوگوں کا ڈر ہے. سنت کو ترک کرتے ہوئے مجھے خوف نہیں ہے، لیکن سنت رکھتے ہوئے میں لوگوں سے ڈر رہا ہوں. کبھی یہ کیفیت اپنے اندر آنے نہیں دے. صرف اللہ پاک کا خوف. میں اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے میں کیوں شرم محسوس کروں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بعض مرتبہ کوئی منصب ہوتا ہے، اس کے جانے کا خوف ہوتا ہے، لوگوں سے تعلقات ہوتے ہیں، شاید وہ خراب ہو جائیں گے، اس کی وجہ سے انسان توبہ نہیں کرتا، اسی بدعملی والی زندگی کو گزارتا ہے، اور یہ چیز اس کے لیے ذلت اور نقصان کا باعث بن جاتی ہے. اسی طریقے سے بعض مرتبہ انسان اللہ پاک کی رحمت کی امید پر توبہ نہیں کرتا کہ چلیں اللہ پاک رحیم معاف کر دیں گے. یہ بہت خطرناک بات ہے. حدیث میں آتا ہے نا والعاجز من اتبع نفسه، پوری حدیث سر ہے نا الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله. عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں کر لے اور موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے اعمال کرے، تیاری کرے. اور عاجز، ناسمجھ، بے وقوف، نادان کون ہے؟ من اتبع نفسه هواها، جو اپنے نفس کو خواہشات کا تابع بنا دے. وہ تمنا علی اللہ، اور اللہ پاک سے لمبی لمبی امیدیں باندھے. تو بس اس امید پر توبہ نہیں کرنا کہ اللہ معاف کر دیں گے، یہ بہت خطرناک بات ہے. جہاں اللہ پاک نے قرآن میں الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کے ساتھ عمل صالح کی قید کیوں لگائی ہے؟ کہ عمل صالح بھی ضروری ہے، صرف ایمان بھی نجات کے لیے کافی نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک وجہ علماء نے یہ لکھی، بعض مرتبہ انسان مایوسی کی وجہ سے توبہ نہیں کرتا، کہ اللہ پاک کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے کہ توبہ شاید قبول ہی نہیں ہوگی. یہ بہت خطرناک بات ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقنطوا من رحمت اللہ. تو پھر کہاں سے مایوسی آ گئی؟ تو اس وجہ سے توبہ نہیں کرنا کہ شاید میری توبہ قبول ہی نہیں ہوتی، یہ بہت ہی ناسمجھی کی دلیل ہے. یہ وہ چند اسباب آپ حضرات کے سامنے ذکر ہوئے جو انسان کی توبہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں. اسی طریقے سے بعض وہ امور ہیں جو انسان کے چھوٹے گناہوں کو بڑا بنا دیتے ہیں، صغیرہ گناہ کو کبیرہ بنا دیتے ہیں. آج تو ہم اس چیز میں بھی کہ بھئی یہ صغیرہ یا کبیرہ ہے، یہ پوچھتے پھرتے ہیں. علماء نے لکھا ہے یہ بھی خطرناک بات ہے، صغیرہ کبیرہ کے چکر میں پڑنا کہ کون سے چھوٹے گناہ ہیں اور تاکہ میں وہ کر لوں. بلکہ یہ دیکھو گناہ کس ذات کا، نافرمانی کس ذات کی ہے، وہ ذات بہت بڑی ہے، اور بعض وجوہات کی وجہ سے وہ صغیرہ بھی کبیرہ بن جاتے ہیں. جس میں ایک وجہ علماء نے یہ لکھا ہے صغیرہ پر اصرار. گناہ تو چھوٹا ہے لیکن اس کی عادی بن جائے، بار بار کر رہا ہے، بار بار. جب انسان گناہ پر اصرار کرے، بار بار کرے، وہ پھر صغیرہ نہیں رہتا، وہ کبیرہ بن جاتا ہے. وہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے اصرار کی وجہ سے. اسی طریقے سے ایک وجہ ہے گناہ کو معمولی سمجھنا، چھوٹا سمجھنا. ٹھیک ہے صغیرہ کبیرہ ہے، اور علماء نے اس کو جمع بھی کیا ہے کہ صغائر کون سے ہیں، کبائر کون سے ہیں. لیکن اگر ہم معمولی سمجھ کر کریں گے وہ گناہ پھر کبیرہ بن جائے گا، وہ صغیرہ نہیں رہے گا. اسی طریقے سے گناہ کر کے خوش ہونا، علماء نے لکھا ہے بہت خطرناک بات ہے. گناہ تو چاہے چھوٹا ہو لیکن ہم وہ گناہ کر کے خوش ہو رہے ہیں، بلکہ فخریہ دوستوں کو بیان بھی کر رہے ہیں کہ دیکھو میں نے کل ایسا کیا، میں نے کل یہ کیا. بعض دوستوں کو بتاتے ہیں نا، وہ کام ہوتا ہے گناہ کا، وہ کام ہوتا ہے نافرمانی کا، لیکن کارنامے کے طور پر ذکر کرتے ہیں کہ میں نے تو ایسا کیا، میں نے تو ایسا کیا. اور کتنی خطرناک بات ہوتی ہے کہ گناہ بھی کر رہا ہے اور اس کو فخریہ بیان بھی کر رہا ہے. اس پر ایمان بھی سلب ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے اللہ پاک کے حلم پر جری ہو جانا. بعض مرتبہ انسان کرتا ہے لیکن اللہ پاک پکڑ نہیں فرماتے، اللہ پاک ڈھیل دیتے ہیں، یا ڈھیل دے دیتے ہیں کہ چلو یہ بندہ توبہ کر لے گا، اور انسان سمجھتا ہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہو رہا. دیکھیں میں تو اتنے سالوں سے گناہ کر رہا ہوں نافرمانی، میرے تو سر میں بھی درد نہیں ہوا، مجھے تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے. نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ اللہ پاک کا حلم ہے کہ اللہ پاک پکڑ نہیں فرما رہے. لیکن بعض مرتبہ اللہ پاک ایک دم پکڑ فرما دیتے ہیں، اور اتنی سخت پکڑ ہوتی ہے پھر ان بطش ربک لشدید، قرآن میں اللہ پاک فرماتے پھر کوئی نہیں چھوڑا سکتا. تو کبھی بھی انسان اللہ پاک کے حلم کی وجہ سے جری نہ بنے گناہ پر
کہ گناہ پر جو ہے انسان جری ہو جائے، بے خوف ہو جائے۔ اسی طریقے سے لکھا ہے مقتدی حضرات کا گناہ کرنا، ایک ہوتا ہے عام، ایک ہوتا ہے وہ آدمی کہ جو گناہ کرے تو اس کو دیکھ کر بہت سارے لوگ بھی وہ گناہ کرنے لگ جائیں۔ امت کا کوئی مقتدی ہے، رہنما ہے، راہبر ہے، ایسے نا وہ کسی بھی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے رہنما ہے، علمی اعتبار سے رہنما ہے، سیاسی اعتبار سے رہنما ہے، اپنی قوم کا بڑا ہے، لیکن اس نے وہ گناہ کیا، باقی تو اس کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ تو انہوں نے کہا چلو یہ کر رہا ہے بھائی ہم بھی کر لیں، کیا ہو گیا، جب یہ گناہ کر رہا ہے تو ہم بھی کرتے ہیں۔ یہ شخص جو کرتا ہے اللہ پاک پھر بہت ناراض ہوتے ہیں، اور اس کی باقیوں کے جو گناہ ہیں وہ بھی اس کے کھاتے میں آتے ہیں۔ تو مقتدی کا گناہ کرنا یہ پھر بہت ہی خطرناک ہے، کیوں یہ دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کا سبب بنتا ہے، غلط راستے پر ڈالنے کا سبب بنتا ہے۔ یہ چیزیں ان سے بچنا ضروری ہے۔ بعض امور وہ ہیں جو انسان کے لیے توبے میں معاون بنتے ہیں، توبے پر معاون ہوتے ہیں۔ چند باتیں ہیں جس میں ایک چیز ہے اخلاص۔ انسان جو بھی کام کرے اللہ پاک کی رضا کے لیے کرے، یہ اخلاص اور اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کرنا ایسی صفت ہے کہ اللہ پاک ایسے بندے کو فوراً توبے کی توفیق دیتے ہیں۔ مخلص بندہ اگر اس سے غلطی ہو جائے، گناہ ہو بھی جائے، چونکہ وہ مخلص ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کو توبے کی توفیق دے دیتے ہیں، وہ توبہ طائب ہو جاتا ہے۔ انسان اپنے اندر اخلاص پیدا کرے۔ دوسری چیز اپنے اندر محبت الہی پیدا کرے، اللہ پاک کی محبت۔ لیکن یہ کیسے پیدا ہوگی؟ تو علماء نے، بزرگوں نے لکھا کہ ذکر سے، ذکر کی برکت سے۔ انسان جب ذکر کرتا ہے، اس کی مثال دوائی کی ہے۔ جیسے انسان بیمار ہے، جسم میں بیماری آ گئی، اس بیماری کو کیسے دور کریں گے؟ دوائی کھائیں گے نا، وہ دوائی جسم میں جائے گی اور اس جسم سے اس مرض کو ختم کرے گی۔ تو اسی طرح جسم میں گناہوں کا مرض آ گیا، روحانی امراض آ گئے، ذکر جو ہے یہ دوا کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ جب انسان ذکر کرتا ہے نا، نفس پر چوٹ پڑتی ہے، اس کی برکت سے جو گناہوں کا زنگ اور مرض ہوتا ہے وہ انسان کے جسم سے ختم ہونے لگتا ہے، اللہ پاک کی محبت پیدا ہونے لگتی ہے۔ تو محبت الہی جب انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے پھر انسان ہر وقت توبے کی کیفیت میں رہتا ہے۔ اسی طریقے سے مجاہدہ، محنت، مجاہدے کے بغیر تو کچھ نہیں ہے نا۔ اب میں جا رہا ہوں، میری نگاہ قابو میں نہیں ہے، سامنے کوئی نامحرم آ گیا یا جس چیز کو نہیں دیکھنا ہے میں نے فوراً دیکھ لیا، اوہو غلطی ہو گئی بھائی، لیکن میں نے کوشش ہی نہیں کی نگاہ روکنے کی۔ بھائی اس کے لیے تو محنت کرنی ہوگی نا، نگاہ کو روکنا ہوگا نا، یا نہیں؟ تو مجاہدہ تو ہوگا، نفس کا خون کرنا پڑے گا، اس کے بغیر تو نہیں ہوتا کہ میں بالکل اپنے نفس کو ڈھیلا چھوڑا ہوا ہوں، وَأَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ، ایسا تو نہیں ہوگا، مجھے کنٹرول کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے بھی مجاہدہ ہے۔ یہ جو سلسلے ہوتے ہیں بزرگوں سے بیعت کے سلسلے، اصلاح کے سلسلے، یہ اسی لیے ہے کہ بھئی آپ کو کس طرح اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے۔ آپ کی نگاہ کنٹرول میں نہیں ہے، یہ کیسے آئے گی؟ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ آپ کی زبان قابو میں نہیں ہے، اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اپنے دل کو قابو میں، دل کے خیالات کو پاک کرنا ہے، اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے مجاہدہ کرنا ہوگا، ریاضت، محنت کرنی ہوگی۔ دنیا کی ایک معمولی سی چیز محنت کے بغیر جب حاصل نہیں ہوتی تو اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کرنا، نفس اور شیطان کے مکر سے، فریب سے بچنا، یہ محنت کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انسان کو مجاہدہ تو کرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی۔ دل بہت چاہے گا کہ یہ گناہ کر لو، دل کے خواہشات کا تو خون کرنا پڑے گا، تبھی ایمان کی حلاوت حاصل ہوگی۔ تو مجاہدہ۔ اسی طرح فکر آخرت، آخرت کی فکر، جس انسان کے دل میں آخرت کی فکر پیدا ہو جائے، خوف خدا پیدا ہو جائے، پھر وہ گناہ کے قریب نہیں جاتا، بلکہ اگر گناہ ہو جائے فوراً توبے کی فکر کرتا ہے۔ بھئی آخرت ہے، قیامت کے دن اللہ پاک کے سامنے پیشی ہے، میں جواب کیا دوں گا؟ اور وہاں تو میرا نامہ عمل سب کے سامنے کھولا جائے گا، کتنی شرمندگی ہوگی، میں کیا کروں گا؟ جب یہ کیفیت دل میں آئے گی پھر یہ گناہ نہیں کرے گا، گناہ کرنے سے پہلے سوچے گا، لیکن فکر آخرت تو پیدا ہو۔ اسی طریقے سے لکھا ہے گناہوں کے مواقع سے بچنا۔ یہ انسان ہے نا، بعض مرتبہ ایسے ایک ماحول میں چلا گیا کہ وہ ہے ہی گناہ کا ماحول، بھئی گئے کیوں؟ میں اپنے آپ کو گناہ کے ماحول سے ہی بچاؤں، ایسی جگہ پر جاؤں ہی نہیں جہاں بالآخر مجھ سے گناہ ہو ہی جائے۔ آج ہم جاتے ہیں کہتے ہیں کچھ نہیں ہوگا یار، میں گناہ نہیں کروں گا، یہ دعویٰ انسان کرتا ہے اور اس کی وجہ سے انسان گناہ کے ماحول میں چلا جاتا ہے۔ لیکن صحبت اثر کرتی ہے،
جس طرح نیک صحبت اثر کرتی ہے، یاد رکھیں اسی طرح بری صحبت بھی اثر کرتی ہے۔ صحبت تو بہت بری چیز ہے، یہ انسان پر اثر کرتی ہے نا، دور شو از اختلاط یار بد بدتر بود از مار بد، مار بد تنہا ہمی بر جا زند، یار بد بردین و بر ایمان زند۔ آج ہم کہتے ہیں یار دوست صحیح نہیں ہے، میں کہتے ہیں کوئی کچھ نہیں ہوتا، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ کیسے نہیں ہوتا؟ فرماتے ہیں کہ برا دوست تو خطرناک سانپ سے بھی زیادہ برا ہے۔ سانپ اگر ڈس لے گا زیادہ سے زیادہ جان چلی جائے گی، برا دوست ہوا وہ تو ایمان لے لے گا، ایمان چلا جائے گا۔ آج ہم کہتے ہیں کہ نہیں مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے جب غلط صحبت سے بچنا ہے اور نیک صحبت کا اہتمام بھی کرنا ہے، جس طرح بری صحبت کا اثر اسی طرح نیک صحبت کا بھی اثر ہے۔ نیک صحبت کا کیوں اثر نہیں ہے؟ بلکہ شیخ سعدی تو فرماتے ہیں کہ اگر مٹی پھول کے ساتھ لگ جائے، گلے خوشبو در حمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم، بدو گفتم کہ مشک یا عبیرے کہ از بوئے دلا ویزے تو مستم، بگفتا من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم، جمال ہم نشیدن مر در من اثر کرد وگرنا من ہما خاکم کے ہستم۔ بات ہے نا کہ مٹی سے میں نے پوچھا تم سے خوشبو آ رہی ہے، اس نے کہا میں پھول کی صحبت میں رہا ہوں تو وہ خوشبو میرے اندر آ گئی ہے۔ مٹی میں جب خوشبو آ سکتی ہے تو انسان اگر نیک صحبت میں رہے گا خوشبو نہیں آئے گی، اثر نہیں آئے گا۔ آج ہم نیک صحبت میں بیٹھنے کو تیار نہیں۔ اللہ والوں کی، بزرگوں کی، مشائخ کی، علماء کی، صلحاء کی مجلسوں میں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے جانے کا۔ ہم چاہتے ہیں گھر بیٹھے بیٹھے، دکان پہ بیٹھے بیٹھے بس سب ہو جائے، اصلاح ہو جائے، تو یہ مشکل ہے۔ عواقب پر نظر، عواقب پر۔ گناہ تو کر رہا ہوں لیکن اس کا انجام کیا ہوگا، انجام کیا نکلے گا؟ اور میں دیکھ لوں فلاں نے بھی یہ عمل کیا تھا، اس کا یہ انجام ہوا، میرا بھی یہی ہوگا۔ فلاں نے یہ کام کیا، اس کا کیا انجام ہوا، اس کے انجام کو دیکھ کر پھر یہ عمل کروں۔ لیکن ہم عواقب کو نہیں دیکھتے نا، بس کرنا ہے گناہ وقتی لذت کے لیے، پھر دیکھا جائے گا اور پھر بہت برا ہو جاتا ہے۔ تو عواقب کو دیکھ لیں، جس طرح ہم دنیاوی معاملات میں عواقب کو دیکھتے نہیں دیکھتے، بھئی یہ معاملہ کر رہا ہوں، اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا نتیجہ۔ تو جب ہم گناہ کرتے ہیں، گناہ کے بھی تو عواقب ہیں، اور بعض گناہ تو وہ ہیں آخرت کے تو سزا ہے ہی ہے، بعض گناہوں کی سزا تو دنیا میں بھی اللہ پاک دیتے ہیں، ایسے گناہ بھی ہیں دنیا میں ہی اللہ پاک سزا دیتے ہیں۔ تو گناہوں کے عواقب پر نظر کریں۔ اسی طریقے سے اصلاح افکار، اپنے فکر کی، سوچ کی اصلاح، یہ سوچ جو اندر کی ہے یہ انسان کو بہت خراب کر دیتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا یار، کیا ہو گیا؟ غلط سوچنا، غلط خیالات اپنے اندر پیدا کرنا، منفی خیالات پیدا کرنا، یہ انسان کو غلط راستے پر لے جاتی ہے۔ افکار کی اصلاح یہ بہت ضروری ہے کہ انسان اپنی فکر کو صحیح کر لے، صحیح راستے پر اپنے آپ کو ڈال دے، اپنا راستہ تو سمت تو صحیح کر لے۔ سمت صحیح نہیں ہے تو راستہ ہی غلط ہے جو جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ انسان پہلے اپنی سمت درست کر لے، پھر اس سمت پر چل پڑے۔ اپنے افکار کی اصلاح یہ ضروری ہے۔ اسی طریقے سے دعا کا اہتمام، دعا بھی مانگے، اے اللہ میری توبہ کو قبول کر لے، اے اللہ مجھے گناہوں سے بچا لے۔ دعا مانگے تو آج میرے پاس دعا کے لیے وقت ہی نہیں ہے، اتنا مصروف ہو گیا ہوں میں۔ تو ظاہری بات ہے توفیق دینے والی ذات تو اللہ پاک کی ہے، اللہ پاک کی مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ میں کوئی اتنا صاحب کمال نہیں ہوں، نہ میرے اندر اتنی طاقت ہے کہ میں اپنے طاقت کی وجہ سے گناہ سے بچ جاؤں۔ اے اللہ تو مجھے توفیق دے دے کہ میں اس گناہ سے بچ جاؤں۔ اللہ سے مانگے، اللہ پاک سے گڑ گڑائیں تو میں اللہ سے توبہ کروں، دعا مانگوں کہ اللہ مجھے توبے پر قائم رکھ۔ لیکن ہم مانگے تو کیوں؟ اصل تو اللہ پاک کی ذات ہے، دل اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ پاک سے حیا، ہم گناہ کر رہے ہیں لیکن دیکھ لیں کہ نافرمانی کس ذات کی کر رہے ہیں۔ گناہ کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں بھئی کوئی دیکھ تو نہیں رہا، چھوٹا بچہ بھی ہوتا ہے تو ہم شرماتے ہیں، نہیں کرتے، تنہائی کو تلاش کرتے ہیں۔ لیکن اللہ پاک تو وہ ذات ہے جو ہر جگہ ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ تو جہاں ہم گناہ کریں گے، چاہے بند مکان ہے، پھر بند کمرہ ہے، تاریک کمرہ ہے، جتنا بھی ہم کہیں بھی چھپ جائیں، لیکن اللہ پاک سے تو چھپ ہی نہیں سکتے۔ تو بندوں سے ہم حیا کر رہے ہیں، اللہ پاک قیامت کے دن نہیں کہیں گے کہ تم نے بندوں کے ڈر سے تو گناہ ترک کیا، مجھ سے اتنا بھی خوف اور حیا نہیں تھی کہ گناہ چھوڑ دیتے۔ تو اللہ پاک
سے حیا انسان کہ اللہ پاک تو دیکھ رہے میں گناہ کر رہا ہوں، اللہ پاک کیا کہیں گے، قیامت کے دن میں اللہ پاک کے سامنے کیسے پیش ہوں گا. تو یہ صفات جب آئیں گی یہ توبے میں معاون ثابت ہوتی ہے. اور آخر میں توبے کے فوائد، برکات. توبہ تو سب سے بڑا یہ فائدہ ہی ہے کہ انسان آخرت میں جنت میں چلا جائے، اللہ پاک معاف فرما دے، قبر کے عذاب سے، آخرت کے عذاب سے بچ جائے. بات سمجھو، وہ بھی اللہ پاک کی توفیق سے. کبھی انسان یہ نہیں کر سکتا، اپنے اعمال کی بنیاد پہ نہیں جا سکتا، بلکہ حضور علیہ الصلاۃ نے فرمایا میں بھی اللہ پاک کی مہربانی سے جاؤں گا. ہماری کیا حیثیت ہے؟ تو سب سے پہلی چیز توبے کا فائدہ، توبے کی برکات کہ انسان جہنم سے اور جہنم کے عذابوں سے بچ جائے. لیکن توبے کی کچھ دنیاوی برکات بھی ہے، جس میں ایک ہے فلاح و کامیابی. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. جو انسان توبہ کرتا ہے، صاف ستھری زندگی گزارتا ہے، اللہ پاک اس کو دنیا میں بھی کامیابیاں دیتے ہیں. وہ دنیا میں ناکامی کا منہ نہیں دیکھتا، اللہ پاک اس کے کام بنا دیتے ہیں. یہ تقوی کی ایسی برکات ہے. جو انسان تقوی اختیار کرتا ہے، توبہ استغفار کرتا رہتا ہے، اللہ پاک اس کے کام بنا دیتے ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. یہ توبے کی برکات ہے سب. تو توبے کی وجہ سے انسان کو کامیابیاں ملتی ہیں، فلاح ملتی ہے. گناہوں کا مٹنا، گناہوں کا مٹنا. جو انسان توبہ کرتا ہے، توبے کی برکات سے کیا ہوتا ہے؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب له. تو سب سے کتنا بڑا فائدہ ہے کہ اللہ پاک گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے توبے کا فائدہ کیا ہے کہ بعض مرتبہ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ گناہ بھی معاف، اور گناہ جو کیے تھے وہ اللہ پاک نیکیوں میں بدل دیتے ہیں، وہ گناہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں. بعض مرتبہ انسان آخرت میں جیسے جائے گا دیکھے گا وہ نیکیاں تھیں نہیں اور یہاں اتنی ساری نیکیاں. اللہ پاک فرمائیں گے تم نے دنیا میں جو توبہ کی تھی اتنے اخلاص سے کی تھی کہ تمہارے اس گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا ہے. تو کتنی بڑی بات ہے. آج ہم روپے پیسے کے چکر میں جہاں 2 روپے کا فائدہ ہے میں اس کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہوں. دنیا کے لیے میں کتنی دوڑ دھوپ کرتا ہوں. لیکن جہاں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ توبہ کر لو، گناہ مٹیں گے، گناہ نیکیوں میں بدلیں گے، درجات بلند ہوں گے، اس کے لیے میں کوئی کوشش ہی نہیں کر رہا ہوں، ٹس سے مسی نہیں ہو رہا، میری کان پر جوں نہیں رینگ رہی ہے. اسی طریقے سے دنیاوی فوائد کا بھی سبب ہے. میں نے ابھی عرض کیا نا کہ جو انسان تقوی والی زندگی اختیار کرتا ہے، توبے والی زندگی اختیار کرتا ہے، اللہ پاک اس کے بگڑے ہوئے کام بنا دیتا ہے. اس کے کام ایسے بنتے ہیں، ایسے راستے کھلتے ہیں کہ یہ حیران رہ جاتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. اسی طریقے سے اللہ پاک کی رضامندی کا سبب، اللہ پاک اس بندے سے خوش ہوتے ہیں، اللہ پاک اس بندے سے راضی رہتے ہیں کہ جو بندہ توبے کے ساتھ زندگی تقوی کے ساتھ گزارتا ہے. لیکن ہم توبہ تو کریں، اللہ پاک کی رضامندی ملتی ہے. اور آج جو ہم حالات، معاشی حالات ہمارے خراب، خشک سالی ہے، بارشیں رک جاتی ہے، ہم کہتے ہیں بھئی خشکی ہے، پانی سوکھ گیا، مالی حالات خراب، معاشی حالات خراب، کسی کو اولاد کی پریشانی، کسی کو مال کی پریشانی، استغفار نہیں ہے. ایک بزرگ کے پاس، آخری بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں، ایک شخص گیا اور عرض کیا. ایک شخص نے کہا کہ حضرت ہمارے ہاں علاقے میں بارشیں نہیں ہیں، خشک سالی ہو گئی ہے. فرمایا کہ استغفار کرو سب. دوسرا شخص آیا، کہا کہ بہت سخت مالی پریشانی میں، مالی تنگی ہے، کہا استغفار کرو. ایک آیا اور کہا کہ اولاد نہیں ہے، فرمایا کہ استغفار کرو. ایک آیا گناہ بہت ہوتے ہیں، فرمایا استغفار کرو. کسی نے کہا حضرت آپ کے پاس ایک ہی وظیفہ ہے، آپ سب کو استغفار بتا رہے. فرمایا یہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا نا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. گناہ کر لو، توبہ کرو، اللہ پاک معاف کر دیں گے، مغفرت کر دیں گے. یرسل السماء علیکم مدرارا، بارشیں برسیں گی، خشک سالی دور ہو جائے گی. ویمددکم باموال، مالی پریشانی ختم ہو جائے گی. وبنینا، اولاد کی پریشانی ختم ہو جائے گی. وجنات ویجعل لکم انہارا، رزق کی فراوانی ہوگی. تو استغفار میں علاج ہے یا نہیں ہے؟
ہم کتنی مرتبہ دن میں استغفار کرتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک روایت میں کہ میں 70 مرتبہ سے زیادہ، ایک روایت میں 100 مرتبہ سے زیادہ۔ حالانکہ حضور علیہ السلام معصوم ہیں، آپ بخشے بخشا ہیں، آپ کے اگلے پچھلے سب معاف، پھر حضور علیہ السلام کیوں استغفار فرما رہے ہیں؟ علماء نے اس کے کئی جوابات لکھے ہیں۔ ایک جواب جو ہم آپ کے لیے ہے آسان، وہ یہی ہے کہ تعلیم امت کے لیے، امت کو تعلیم اور ترغیب کے لیے، کہ جب پیغمبر استغفار کر رہے ہیں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ، 100 مرتبہ سے زیادہ، حالانکہ معصوم ہے، تو ہم اور آپ جو دن رات گناہ کرتے ہیں، ہمیں کتنے استغفار کی ضرورت ہوگی؟ تو بہرحال اللہ پاک ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائیں، گناہوں والی زندگی سے، معصیت سے، گناہوں سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائیں، اللہ پاک ہم سب کے لیے مغفرت کے فیصلے فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب انشاءاللہ کچھ مختصر وقت کے لیے ختم خواجگان پڑھا جائے گا، پھر اس کے بعد ذکر و مراقبہ ہوگا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ بیعت کے کلمات بھی کہے جائیں گے، جو ساتھی بیعت ہونا چاہیں، پھر دعا ہوگی انشاءاللہ۔ جن ساتھیوں کے پاس کارڈ ہیں وہ نکال لیں، جن کے پاس نہیں ہے تو وہ ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ کچھ دیر کے لیے ختمات شریفہ پڑھیں گے، ختم خواجگان، اس کے بعد انشاءاللہ ذکر جہری اور مراقبہ، اور پھر دعا ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ سات مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات۔ سات مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا کافی المہمات۔ سات مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا دافع البلیات۔ سات مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا شافی الامراض۔ سات مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا رفیع الدرجات، اللہم یا رفیع الدرجات۔ سات مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا مجیب الدعوات، اللہم یا مجیب الدعوات۔
7 مرتبہ پڑھے اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ 3 مرتبہ پڑھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ تین مرتبہ پڑھے یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی۔ 3 مرتبہ پڑھے لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ 3 مرتبہ پڑھے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ 3 مرتبہ پڑھے یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر، یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ 3 مرتبہ پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ 3 مرتبہ پڑھیں واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ 3 مرتبہ پڑھے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ 3 مرتبہ پڑھے یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ 3 مرتبہ پڑھیں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔
ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جتنے ختمات شریفہ پڑھے گئے ہم اس کا ایصال ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر اطہر میں آپ کے واسطے وسیلے سے پوری امت مسلمہ کو، بالخصوص صحابہ اکرام، خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین، اس امت کے مفسرین، محدثین، مجتہدین، فقہاء، ائمہ اربعہ، سلاسل اربعہ، سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ کے اپنے تمام مشائخ بزرگوں کو، اپنے تمام اساتذہ اکرام، والدین، دوست، احباب، رشتہ دار، اعزاء، اقارب، جن جن کے ہم پر حقوق و احسانات ہے، اور بالخصوص اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان ختمات کا ایصال ثواب کرتے ہیں، اللہ پاک ان تمام حضرات کو کامل درجے میں اس کا ثواب نصیب فرمائیں۔ اب کچھ دیر کے لیے پہلے ذکر جہری کریں گے۔ ذکر جہری یعنی آواز کے ساتھ، لیکن آواز کے ساتھ یہ ذکر معتدل ہوگا، اتنا تیز نہ ہو کہ جس سے دوسرے کو تکلیف ہو، اور نہ اتنی پست ہو کہ خود اپنے کان کو بھی آواز نہ آئے۔ تو اتنی آواز سے ذکر کیا جائے جو معتدل ہو، انسان کے اپنے کان تک آواز چلی جائے۔ ذکر جہری سے اللہ پاک ذکر سے مناسبت پیدا کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ کچھ دیر کے لیے مراقبہ یعنی ذکر قلبی کریں گے۔ تو ساتھی پہلے ذکر جہری فرما لیں۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ
الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اب کچھ دیر کے لیے مراقبہ کریں گے۔ تمام ساتھی اپنے دلوں کی طرف متوجہ ہو جائیں، دلوں کو یکسو کر لیں دنیا کے تمام خیالات سے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی آنکھیں بند کر لیں، سر کو جھکا لیں اور دل میں یہ تصور کریں کہ اللہ کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، تجلیات وہ میرے دل پہ وارد ہو رہے ہیں، میرے دل میں سما رہے ہیں، جس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا میل، کچیل، زنگ، ظلمات، قدورات، گندگی سب نکل رہی ہے، اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ یار رہے یار تو میرا اور میں تیرا یار یار رہے یار تو میرا اور میں تیرا یار مجھ کو فقط تجھ سے محبت خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے مجھ کو نہ کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں، اب تو رہے بس ساز میں آخر ورد زبان میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یا
سب خوشیوں کو آگ لگا دو سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے اپنی گرا دو، تجھ سے فقط فریاد رہے، اب تو رہے بس ساتھ میں آخر ورد زبان میرے لا لا تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا شہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اب تو رہے بس ساتھ میں آخر ورد زبان میرے لا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یار رہے یار تو میرا اور میں تیرا، یار رہوں مجھ کو فقط تجھ سے محبت، قلب سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے مجھ کو نہ کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں، اب تو رہے بس ساتھ میں آخر ورد زبان میرے لا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جو ساتھی بیعت ہونا چاہیں وہ کلمات کو ساتھ ساتھ دہرا دیں، اور جو کسی اور شیخ سے بیعت ہے تو ان کلمات کے پڑھنے سے ان کی بیعت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، وہ اپنے شیخ سے جڑے رہیں گے، انہی کے معمولات پر چلتے رہیں، اور جو ساتھی ہمارے ساتھ پہلے سے سلسلے میں داخل ہیں وہ بھی برکت کے لیے کلمات دہرا دیں، کوئی نئے ساتھی اگر بیعت کے ارادے سے آئے ہیں تو وہ بھی کلمات ساتھ ساتھ دہرا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا
بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ میں توبہ کرتا ہوں کفر سے، شرک سے، نفاق سے، گناہ کبیرہ سے، گناہ صغیرہ سے، زنا سے، چوری سے، غیبت سے، خیانت سے، جھوٹ بولنے سے، کسی کا حق مارنے سے، کسی پر بہتان باندھنے سے، اور میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہوں کہ انشاءاللہ ساری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی پوری کوشش کروں گا، اور اللہ سے دعا مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس مبارک سلسلہ نقشبندیہ، عالیہ، مجددیہ کے تمام بزرگوں کا فیض اپنے فضل و کرم سے نصیب فرمائے، آمین۔ جن ساتھیوں نے نیت کے ساتھ پڑھا ہے وہ سلسلے میں داخل ہو گئے۔ اللہ پاک سب کی حاضری کو، بیعت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیں۔ بیعت کا جو اصل مقصد ہے وہ اصلاح نفس ہے۔ یہ کوئی رسمی خانہ پوری نہیں ہے کہ انسان صرف وقتی طور پہ کسی سے بیعت ہو جائے۔ اس کا فائدہ اسی صورت میں ہے جب انسان اصلاح کی نیت سے بیعت ہو جائے۔ اس میں دو باتیں بہت اہم ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ پوری بیعت کا خلاصہ 3 چیزیں ہیں۔ 3 چیزیں بنیاد ہے بیعت کے اندر۔ پہلی چیز کثرت ذکر، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا۔ دوسری چیز اتباع سنت، اور تیسری چیز ہے رابطہ شیخ۔ یہ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 3 چیزیں۔ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا، اتباع سنت کا اہتمام کرنا، ہر عمل سنت طریقے کے مطابق ہو، اور تیسری چیز جس شیخ سے بیعت ہو اس کے بعد ان سے رابطے کی پوری کوشش کرنا، اور اس کا کم از کم درجہ یہ ہے کہ انسان ان مجالس میں شرکت کا اہتمام کرے جو ہفتہ وار ہو یا ماہانہ ترتیب پر ہو، اور اپنی کیفیت وقتاً فوقتاً اپنے شیخ کو بتاتے رہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ بیعت کے بعد چند معمولات کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے۔ اس سے زندگی میں تبدیلی بھی آتی ہے، اور جیسے ابھی آپ نے حضرت مفتی صاحب کی بات سنی کہ توبے کی توفیق ملتی ہے، گناہوں کی نفرت دلوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ تو وہ چند معمولات کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز قرآن کریم کی روزانہ کی بنیاد پر تلاوت کا اہتمام۔ تلاوت کے بغیر انسان نہیں چل سکتا ہے، کچھ بھی کر لے انسان، تلاوت قرآن کریم بنیاد ہے۔ کوشش یہ کرے، سب سے بہتر یہ ہے کہ کم از کم روزانہ 1 پارہ قرآن کریم کی تلاوت ہو۔ اگر وقت نہ ملے، مشکل ہو تو آدھا پارہ، یہ بھی نہیں تو 1 پاؤ۔ یہاں تک ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ اگر اتنا وقت بھی نہ ہو یا پڑھنے میں مشکل ہو، حرج ہو، 1 رکوع پڑھے، لیکن روزانہ پڑھے، پابندی کے ساتھ پڑھے۔ تلاوت قرآن کریم بنیاد ہے۔ دوسری چیز، چند وظائف کو اپنے روزانہ کے معمولات کے اندر شامل کریں۔ وہ وظائف کیا ہے؟ روزانہ 200 مرتبہ استغفار۔ استغفار کا سب سے جو چھوٹا جملہ ہے وہ ہے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ روزانہ 200 مرتبہ، یعنی 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام۔ اسی طرح 200 مرتبہ درود شریف، صبح 100 مرتبہ، شام 100 مرتبہ، اور 200 مرتبہ تیسرا کلمہ یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 99 مرتبہ یہاں تک پڑھیں۔ 100ویں مرتبہ میں اس کے ساتھ ملائیں ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو یہ 3 تسبیحات 200 مرتبہ ہے۔ استغفار بھی 200 مرتبہ، درود شریف 200 مرتبہ، تیسرا کلمہ 200 مرتبہ، اور روزانہ 1 تسبیح لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔
99 مرتبہ لا الہ الا اللہ تک پڑھیں، 100ویں مرتبہ اس کے ساتھ ملا دیں محمد الرسول اللہ۔ اسی طرح روزانہ کم از کم 100 مرتبہ اللہ 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 جو اس میں ذات ہے اس کی تسبیح پڑھیں۔ تو یہ 5 تسبیحات روزانہ پڑھنے کا معمول بنائیں۔ اگر چھوٹ جائے، وقت نہ ملے، رات دیر ہو جائے تو 50 مرتبہ پڑھ لے، وقت نہ ملے 25 مرتبہ پڑھ لیں، لیکن پڑھیں ضرور تاکہ ہمارے معمولات چھوٹیں نہیں۔ اور تیسری آخری بنیادی چیز ہے کہ کچھ دیر نکال کر ہم مراقبہ کریں، جیسے ابھی آپ حضرات نے کیا۔ تو مراقبہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اپنی سہولت سے تھوڑا سا وقت نکال لیں۔ اور سب سے آسان طریقہ کیا ہے کہ نماز سے 5 منٹ پہلے پہنچ جائیں یا نماز کے بعد 5 منٹ دے دیں، صرف 5 منٹ روزانہ، تو 25 منٹ آپ کو ملیں گے۔ تو روزانہ 5 منٹ نکالیں ہر نماز سے پہلے یا بعد، اور مسجد آ کر بیٹھ جائیں اور سر جھکا کے دل کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور یہ تصور کریں شروع میں کہ آپ کا دل خود کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اور میں نے عرض کیا کہ بعض دفعہ ساتھی اس غلط فہمی میں ہوتے ہیں کہ مجھے یہ اللہ کا لفظ دل سے بلوانا ہے۔ بلوانا نہیں ہے، ہمیں سننا ہے۔ ہم یہ تصور کریں کہ وہ دھڑکن خود کیا کہہ رہی ہے، اللہ اللہ اللہ، اور میں سن رہا ہوں اس کو۔ چند دن تک تھوڑی سی انسان کو سمجھنے میں دقت ہوتی ہے، پھر خود انسان اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ یہ دل انسان کا جاری ہو جاتا ہے۔ تو ان معمولات کا انشاءاللہ ساتھی اہتمام کریں گے تو اس بیعت کا انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا فرمانا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ جتنی لغزشیں ہوئی، کوتاہیاں ہوئی، گناہ کیا ہے، اللہ توبہ طائب ہوتے ہیں، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ اللہ جتنے پریشان حال ہیں، جس قسم کی پریشانی میں مبتلا ہیں، اللہ سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دے۔ جتنے بے اولاد ہیں اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولاد کو نیک صالح بنا دے۔ جو مقروض ہیں غیب سے قرضوں کی ادائیگی کا بندوبست فرما دے۔ اے اللہ جو بیمار ہے، گھروں میں ہے، اسپتالوں میں ہے، جسمانی بیمار ہے، روحانی بیمار ہے، اے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ ہمارے ساتھی اشرف بھائی وہ بیمار ہیں، ان کے لیے دعا فرمائے اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہمارے والدین، اساتذہ کرام، مشائخ، دوست احباب ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔